اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد درجہ ثابیہ ہی کے طالب علم جناب محمد داؤد سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے معافی الضمیر کا اظہار فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے سود کے معاشرتی نقصانات۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد داؤد صاحب۔ ساتھ لائے خدا سے قربت وہ جوڑ آئے، عذاب کے رخ کو موڑ آئے، عذاب کے رخ کو موڑ آئے، وسیلہ جنت کا بن رہے ہیں۔ الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أو كما قال عليه السلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز علماء کرام و طلباء عظام، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے سود کے معاشرتی نقصانات۔ گرامی قدر سامعین، سودی نظام معیشت کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہزاروں سال سے انسانوں میں رائج ہے۔ البتہ اس دور کی نئی مغربی تہذیب نے سود جیسی گناؤنی سازش اور خطرناک مرض کو جدید بینکنگ سسٹم کا دلکش لبادہ پہنا کر اس کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ سودی نظام چاہے قدیم ہو یا جدید، اس نے ہر زمانے میں انسانیت کو مہنگائی، غربت اور کساد بازاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ عزیزان من، جو شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ سود حرام، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صاف صاف اعلان جنگ ہے، لیکن قطع نظر اس سے کہ سود ایک حرام قطعی اور کبیرہ گناہ ہے، میں آج عقل پرستی کے اس تاریک دور میں سود کے صرف معاشرتی نقصانات اور تباہکاریوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے سودی تباہکاریوں کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ چنانچہ سود کا پہلا خطرناک اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ سود انسان کو خود غرض، سخت دل اور بے رحم بنا دیتا ہے، اسے دولت اور دنیا کا حریص اور معاشرے کے پریشان حال لوگوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ سودی نظام کا دوسرا فطری نقصان یہ ہے کہ وہ مالداروں کو فائدہ اور غریب لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غریب اپنی غربت میں پستا رہتا ہے جبکہ امیر مال و دولت سمیٹتا رہتا ہے، لیکن اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات سے عاری ہو جاتا ہے۔ سودی نظام کا تیسرا عام کردار معاشی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں سودی نظام عام ہو جائے وہاں کے عوام کا پیسہ معاشرے سے نکل کر حکومتوں کے پاس اور پھر حکومتوں کے ہاتھ سے یہ اربوں روپے سود کے ساتھ مغربی ممالک کے بینکوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جن کی پوری معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور پھر یہی مغربی بینک ہماری معیشت اور قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جن کی بلند و بالا عمارات مسلمانوں کے لیے منقش سام کی طرح خطرناک ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، رونق میں تو مثل چاند ہے بینکوں کی عمارات، رونق میں تو مثل چاند ہے بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے مگر حقیقت میں مرگ مفاجات۔ سامعین محترم، سودخوری کی چوتھی تباہکاری یہ ہے کہ جس ملک میں سودی نظام عام ہو جائے وہ ملک ہمیشہ مقروض رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں،
کہ سود کی صورت میں قرضہ جب از خود ایک تجارتی صورت اختیار کر جائے تو پھر پوری انسانیت قرضوں کی غلامی میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ آج تمام اقوام عالم بشمول ترقی یافتہ ممالک ملکی اور غیر ملکی قرضوں کے تحت اس حد تک ڈوب چکے ہیں کہ ان میں سے اکثر ممالک کے واجب الادا سودی قرضے ان کی مجموعی آمدنی کے 100% سے بھی زیادہ ہے۔ آج پاکستان پر قرضہ بمائے سود 126 بلین ڈالر سے بھی متجاوز ہو چکا ہے۔ اس حساب سے ہر پاکستانی تقریباً 2,35,000 روپے کا مقروض ہے۔ آج پاکستان پر جتنا قرض چڑھ چکا ہے اس میں اصل قرض سے کہیں زیادہ سود ہے جو سال بسال بڑھ رہا ہے، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک سودی قسط ادا کرنے کے لیے مزید سود پر قرض لیا جاتا ہے اور پھر مقروض ممالک قرض دینے والے اداروں کے محض غلام بن کر رہ جاتے ہیں، جن پر قرض دینے والے ادارے اپنی منمانی شرائط لگاتے ہیں۔ آج اقتصادی بحران میں آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ان کی منمانی شرائط پر قرض لینے میں مجبور نظر آتی ہے۔ IMF کا آرڈر آتا ہے تو ادھر ٹیکسوں میں اضافہ کر کے بجلی، گیس، پیٹرول اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ سودی نظام کی بنا پر قوم کو ناکارہ، بے غیرت اور بے دین بنایا جا رہا ہے۔ شنید ہے کہ IMF نے 1 ارب ڈالر قرض کے بدلے اب یہ شرط رکھ دی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا جائے اور پھر پاکستان کا کوئی بھی ادارہ مقننہ ہو یا عدلیہ ہم سے اس بارے میں کوئی بات پرس نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ یاد رکھیے ہماری تمام معیشت پر انہی کا قبضہ ہوگا اور ہم اپنے ملک میں بھی محض ان کے غلام اور نوکر کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میں آج کی اس عظیم الشان محفل کی وساطت سے اپنے حکمرانوں، سیاستدانوں اور تمام سرمایہ داروں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہو تو تمہیں سود سے کاروبار کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر تم معیشت کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں بینکوں سے سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ بلکہ اب تو خود یورپی ماہرین نے بھی اسلامی فلسفہ کو اپناتے ہوئے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سود معاشیات اور اقتصادیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک ناسور ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے، اور جب تک اس ناسور کا علاج نہیں کیا جائے گا دنیا کی معاشیات اعتدال پر نہیں آ سکیں گی۔ اس لیے اب وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم IMF کے سودی اور خونی پنجے سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے اپنی معیشت اور تجارت کی بنیاد اثر نو خالص اسلامی غیر سودی نظام پر رکھے تو پھر انشاءاللہ ہم جلد ہی معیشت کی بحران سے نکل جائیں گے۔ بلکہ وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ IMF سمیت دنیا کے تمام بڑے ادارے ہماری تقلید کر کے ہمارے ہی محتاج ہوں گے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، ارے بلبل تجھے نوا سوجی ہے گانے کی، مجھے فکر لگی ہے تیرے آشیانے کی۔ قفس بھی دام بھی مقراض بھی نہیں ہوں گے، قفس بھی دام بھی مقراض بھی نہیں ہوں گے، نئی نئی ترکیبیں ہوں گی تجھے پنسنے اور پنسانے کی۔ اگر چمن میں رہنا ہے تو بدل دے روش اپنی، اگر چمن میں رہنا ہے تو بدل دے روش اپنی، وگرنہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی کسی ہیلے اور بہانے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کی اوپر جڑی ہوئی ہے